اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی احسان مانا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اگر میری تعریفات کے لیے تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی کے طور پر استعمال کرو اور قلم کے طور پر زمین کے اوپر جتنے پیڑ ہیں ان کو قلم بنا ڈالو، پھر لکھنا شروع کرو اور تمام پانی جو روشنائی کی شکل میں استعمال کرو گے وہ ختم ہو جائیں، پھر بھی میری تعریفات مکمل نہیں ہوگی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑا بار درود نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رب تعالیٰ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں برائیوں سے دور رہنے کا یہ مہینہ ہے۔ آئیے رمضان المبارک کے تعلق سے ہی چند باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا کروں کہ رب تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کن لوگوں پر فرض ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے میں بتایا تھا کہ روزہ یہ فرض ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتایا تھا کہ روزے کے لیے نیت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کن لوگوں پر فرض ہے۔ تو تین طرح کے قید لگائے گئے ہیں جن لوگوں پر روزے فرض ہیں۔ نمبر ایک، کہ جس شخص پر روزے فرض ہیں وہ بالغ ہونے چاہیے۔ نمبر دو، کہ وہ عاقل ہونے چاہیے، یعنی وہ پاگل، مجنون یا اس عقل سے زائل نہ ہو۔ اور تیسری شرط لگائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ شخص مقیم ہو، گھر پر ٹھہرا ہوا ہو۔ آئیے ہر ایک شرط کو سمجھتے ہیں۔ بالغ کا جو شرط لگایا گیا، اب ہم کیسے جانیں کہ ہمارے بچے بالغ ہو چکے ہیں؟ اس کے لیے عام طور پر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اگر 15 سال کے ہو جاتے ہیں عموماً یہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ لڑکے 15 سال کی عمر میں عموماً بالغ ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں 11 یا 12 یا 13 سال کی عمر میں لڑکیاں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ لڑکے یا لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں، جسے عام زبان میں ہم بولتے ہیں کہ لڑکے یا لڑکیاں جوان ہو چکے ہیں۔ جب لڑکے یا لڑکیاں جوان ہو جائیں تو ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ روزے کے دنوں میں کھائیں اور پئیں، اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ اور دوسری شرط جو تھی وہ یہ کہ عاقل ہونے چاہیے۔ اگر کوئی انسان مجنون ہے، کوئی انسان عقل سے زائل ہے، تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں، ان پر روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں۔ رب تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی یہ اچھے کام کریں یا برے کام کریں لکھے نہیں جاتے۔ تیسرے قسم کے لوگ مقیم کی جو شرط لگائی گئی ہے اس بنا پر کہ
رب تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس کے لیے روزے کا چھوڑنا جائز ہے، رخصت ہے۔ اسی بنا پر قید لگایا گیا ہے کہ اگر گھر پہ ہیں تو آپ پر فرض ہے بلا عذر، آپ کے لیے جائز نہیں، درست نہیں کہ آپ روزے چھوڑیں۔ حضرت ربیعہ بنت معوذ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، جب عاشورہ کا روزہ، جب رمضان مبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے، اور جب بچے بھوک پیاس سے رونے لگتے تھے تو ہم انہیں کھلونا تھما دیتے تھے تاکہ بچے کھیل میں مشغول ہو جائیں، وقت کٹ جائے اور افطار کا وقت آ جائے۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، بچے کھیل میں مشغول ہو جاتے تھے اور افطاری کا وقت ہو جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ الٹا ہے۔ اگر ہمارے بچے روزے رکھ لیتے ہیں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، بچے خود یقین رکھتے ہیں کہ میں دن بھر بھوکا رہ لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، لیکن والدین بار بار اسے کہتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، روزے نہیں رکھ سکتے ہو، تم کمزور ہو، روزے نہیں رکھ سکتے ہو، تم دبلے پتلے ایسے ہی ہو، روزہ رکھو گے تو اور کمزور ہو جاؤ گے۔ ایسی باتیں کر کے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو برباد نہ کریں۔ اکثر و بیشتر ہماری اولادیں ایسی ہی برباد ہو رہی ہیں۔ ہم چھوٹے میں انہیں روزے رکھنے نہیں دیتے ہیں، اور بڑے ہو کر جب وہ کمانے لگتے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے چلنے لگتے ہیں، تو وہ عادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پاتے۔ اب ہمیں تو معلوم ہوا کہ روزے کن لوگوں پر فرض ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے متعلق سے ہم ایک بات جان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں ہوں گے، لوگ اس وقت تک برکت میں ہوں گے جب تک لوگ افطاری جلد کریں گے۔ افطاری جلد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل کہ آپ کو مغرب سے پہلے افطاری کر لینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو، مغرب کا وقت ہو، تو آپ فوراً افطاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ باتوں میں مشغول ہیں، افطاری کا وقت ہو چکا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اب تک وضو نہیں کیا تھا، اب وضو کر لوں پھر افطاری کروں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ افطاری کر لیں، پھر اس کے بعد وضو کر لیں، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ حدیثیں کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں ہیں، برکت میں ہیں، جب تک لوگ سحری دیر سے کرتے ہیں، یعنی فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کچھ الگ ہے۔ ہم فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں کئی نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم فجر کی اذان کے بعد مسجد کی حالات دیکھتے ہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے سحری کھانے کی وجہ سے عوام الناس سونے بستر کو چلی جاتی اور مسجد کی صفیں خالی ہوتی ہیں اور ہماری نمازی کا اتا پتہ نہیں لگتا۔ اگر ہم سحری وقت پر کھائیں، اذان سے کچھ دیر پہلے کھائیں، تو ہم نہ سو کر فوراً مسجد آئیں گے اور باجماعت نماز پڑھیں گے۔ تیسری چیز رمضان کے متعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی شخص ثواب کی نیت سے قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شاعر یہاں پر اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کچھ چیزیں نوٹ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ مؤکد اور افضل عمل ہے، باوجود اس کے کہ یہ نفلی نماز ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز بیان فرماتے ہیں کہ تراویح کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 3 تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں تو کچھ صحابہ کرام آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، دوسرے دن صحابہ کرام کو معلوم ہوتا ہے تو دوسرے دن اس سے زیادہ صحابہ کرام ہوتے ہیں، تیسرے دن جب نماز پڑھاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب چوتھے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے دیکھتے ہیں تو لوگوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی چاہت کی وجہ سے، لوگوں کی چاہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تراویح کی نماز کو فرض کر دے، جس کی وجہ سے، اس خدشے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہی نہیں اور چوتھے دن تراویح کی نماز جماعت سے پڑھاتے نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی ہے، سارے یہاں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ اکیلے تراویح کی نماز یا قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کم علم ہونے کی وجہ سے یا قرآن کا یاد نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ سورتوں کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر پائیں گے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو ترک کر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں اس بات کو پھر سے نافذ کیا اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں اور تمام لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تب سے یہ رائج ہے، تمام لوگ جماعت سے ہی تراویح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شارح ایک بات اور نوٹ کرتے ہیں کہ تراویح کی جو نماز ہے اصل میں وہ تہجد کی ہی نماز ہے۔ اکثر لوگ ہم اس میں متشابہ ہیں، مشابہت لگ جاتا ہے کہ تراویح کی نماز الگ ہے، تہجد کی نماز الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے۔ یہ الگ نمازیں نہیں ہیں، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کا ہے۔ جو ہم عشاء کے بعد تراویح کے نام سے جانتے ہیں وہی تہجد کا نماز ہے، وہی قیام اللیل ہے، تہجد الگ سے نہیں ہے۔ ہم جو تراویح پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تہجد نہیں ہے، جو ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں وہی تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہم اس بات سے بالکل غافل نہ رہیں کہ تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے، دونوں ایک ہی نماز ہے۔ اس طرح سے فجر کی نماز صلاۃ الفجر کہتے ہیں یا صلاۃ الصبح کہتے ہیں، دو نام ہیں لیکن ایک وقت کی نماز ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر کوئی شخص تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے ثواب کی نیت سے۔ یہاں جو گناہ معاف کیے جائیں گے وہ گناہ صغیرہ گناہ ہوں گے، نہ کہ ایسا گناہ کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض نماز کو چھوڑ رہے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ رہے ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر جو گناہ معاف ہونے کی بات ہے وہ گناہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، وہ گناہ معاف ہوں گے۔ جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ شرط ہے، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر حقوق اللہ ہے، اگر حقوق العباد ہے، لوگوں کے مال کو غصب کیا ہے، لوگوں کی زمینوں کو غصب کیا ہے تو توبہ سے وہاں بھی کام نہیں چلے گا۔ وہاں پر جس کی زمین کو غصب کیا ہے، جن کو ستایا ہے، جن کے مال کو حرام طریقے سے کھایا ہے، ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر وہ معاف کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اگر وہ شخص معاف نہیں کرتا ہے تو معافی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب چوتھی چیز، رمضان المبارک کے مہینے میں بے حیائی، فحاشی، بد کلامی سے بچنا ضروری ہے۔
یوں تو عام دنوں میں بھی بچنا ہے، لیکن خاص طور پر روزے کی حالت میں کاش گوئی سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ گوئی سے بچے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ کوئی شخص اگر جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا ہے، اگر کوئی شخص غلط کام کو روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجت، تو رب تعالیٰ کو ایسے شخص کی روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ جیسے ہم کسی بچے کو بولتے ہیں جب وہ غلطی کرتا ہے کہ تو رو مر جا کچھ بھی ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے سے ناراض ہو کر کہ اگر تم جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتے، اگر گناہ کے کام کو نہیں چھوڑتے تو تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے، میں اس کا ثواب نہیں دینے والا ہوں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں صاف طور پر آتا ہے رب رجل من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سحری کھائیں گے، افطاری بھی کریں گے، لیکن انہیں بھوک کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ پہلے حدیث میں بتایا گیا کہ وہ جھوٹ بات کو نہیں چھوڑیں گے، غلط کام کو بھی کرتے رہیں گے۔ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ اکثر ممالک میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نیکی کے ایام میں زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جائز کام ہے، انہیں کر لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ بس مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہے، فرض نہیں ہے مگر مستحبات میں سے ہیں۔ ہم کیا سوچیں ہیں کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، ہم عشاء کی نماز پڑھیں اور نکل جائیں، اس کے بعد کیا کریں؟ آج کل چل رہا ہے آئی پی ایل کا میچ، ہم آئی پی ایل کا میچ دیکھیں گے، یہ گناہ نہیں ہے اور تراویح کی نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ مجھے بتائیں کہ تراویح کی نماز سے افضل میچ دیکھنا ہے یا افضل تراویح کی نماز پڑھنا ہے؟ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں سنے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ ان کے ہر ایک منٹ کو اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے، نہ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوڈو کھیلنے میں، کرکٹ دیکھنے میں، گپ شپ میں، ایسے میں گزاریں۔ جھوٹ بات میں تمام باتیں آئیں گی جو جھوٹ ہیں، لیکن گناہ کے عمل میں ہر وہ کام آتے ہیں جو ہم نیکی کے علاوہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے موبائل میں دوسرے ویڈیوز کا دیکھنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم فلمیں نہیں دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سیریل دیکھتے ہیں۔ سیریل میں کیا توحید کی باتیں بتائی جاتی ہیں، کیا سیریل میں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں؟ ان میں بھی لے لے کر وہی باتیں ہوتی ہیں جو فلموں میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلمیں بھی نہیں دیکھتے، ہم سیریل بھی نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کامیڈی شو۔ ہمیں ایسے لوگوں کو کہنا ہے کہ کیا رب تعالیٰ کی باتیں بتائی جاتی ہیں اس ویڈیوز میں؟ آپ کے دین کو خراب کیا جا رہا ہے، آپ کے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے مین مشن سے، آپ کو ہٹایا جا رہا ہے نیک راستے سے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ان کاموں سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی اطاعت کیجیے، رب تعالیٰ کو منانے کی کوشش کیجیے اور ان کاموں سے دور رہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ایک حدیث آتی ہے انی صائم، کہ روزے دار سے جب کوئی جھگڑنے کی کوشش کرے، جب کوئی گالی گلوچ کرے تو سامنے والا شخص صاف طور پر انہیں کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور محدث اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں فقہی اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انی صائم دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے
کہ خود روزے دار ایک مرتبہ اپنے دل سے کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے خود سے پہلے کہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، مجھے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری مرتبہ انی صائم، سامنے والے سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، جھگڑا نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یہ جو جھگڑے ہیں یہاں پر انی صائم ایسے لوگوں کو کہا جائے گا جو بعض باتوں پر گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے گھر کو کوئی لوٹ کر چلے جائے، آپ کہیں انی صائم، ایسا نہیں۔ اس وقت دفاع کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن ایسے جو گالی گلوچ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرف نہیں ہے۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں ایسے ہی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان سب سے رمضان المبارک کے مہینے میں بچنا ضروری ہے۔ ہم سمجھیں کہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کے ہر ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک مرتبہ چلے جانے کے بعد ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں تو ہم انہیں پھر دوبارہ نہیں پا سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، ہمارے ساتھ عبادت کر رہے تھے، لیکن آج موجود نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم، کیا ہم نے لکھوا کر لایا ہے کہ ہمیں اگلے رمضان میں رہنا ہے؟ کیا ہم نے لکھوا کر لایا ہے کہ ہمیں جوانی کے بعد بڑھاپے پر ہی موت آنی ہے؟ کتنے ایسے جوان ہیں جو مر جاتے ہیں، جن کا جو وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت میں انہیں مرنا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرا وقت کب متعین ہے، کب مجھے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور ہر شخص جان لے کہ ہر شخص کو رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں رب تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرتا رہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھنا نہیں جانتے، آج بہت زیادہ سہولیات ہیں، وہ قرآن کو موبائل ایپ کے ذریعے سے سن سکتے ہیں، یا دوسرے جو معاشرے میں پڑھنے والے ہیں قرآن شریف ان سے سن سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہیں کلمہ توحید یاد ہوگا، انہیں اللہ اکبر یاد ہوگا، انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہوگا، انہیں الحمدللہ یاد ہوگا، انہیں سبحان اللہ کے کلمات یاد ہوں گے۔ ایسے کلمات کم سے کم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیان کرتے رہیں، اپنی زبان سے جاری رکھیں، تاکہ رب تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں شمار کرتا جائے، ان کی نیکیوں میں بڑھوتری ہوتی جائے، ان کے گناہ کم ہوتے جائیں۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے معاشرے کو صالح اور نیک بنائیں، ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب تعالیٰ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہر نیکی کے اعمال کو اول وقت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔